السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج کا ویلاگ جو یہ الیکشن کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں، لیٹ ہوں گے، ٹائم پہ ہوں گے نہیں ہوں گے، ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، بہت ساری ریومرز ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں، انہوں نے ایک میڈیا ٹاک کی ہے اڈیالہ جیل کے باہر، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ اور اس کے بعد جو صنم جاوید صاحبہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ مریم نواز کے مقابلے میں لاہور سے الیکشن لڑیں گی، اس سلسلے میں بھی بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے الیکشن کے بارے میں جو ریومرز آ رہی ہیں کہ وہ لیٹ ہوں گے نہیں ہوں گے، تو سب سے پہلے تو جو لاہور ہائی کورٹ نے جو آر اوز اور ڈی آر اوز کا معاملہ تھا اس کو معطل کر کے یہ پہلے اس نے اسٹیپ لیا کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں یا لیٹ ہو جائیں۔ پھر سپریم کورٹ نے اس سارے معاملے کو سیٹل کیا، اور پھر سپریم کورٹ نے پہلے بھی جیسے کہا تھا کہ اس خبر کو زیادہ آپ وہ ہائی لائٹ نہ کریں، بلکہ اس کے بارے میں بات ہی نہ کریں، لیکن یہ بات پھر چل نکلی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، کہ اپنے ٹائم پہ ہوگا الیکشن نہیں ہوں گے۔ اسے مطلب کوشچن ہے کافی لوگوں کے ذہن میں۔ پھر ابھی آ رہا ہے کہ یہ ابھی بار ایسوسی ایشن نے بھی یہ کہا ہے کہ جو الیکشن کمشنر صاحب ہیں وہ متنازع ہو گئے ہیں، ان کو فوری طور پر جو ہے نا اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ تو اس سے لگ رہا ہے کہ کوئی قوتیں ایسی ہیں جو یہ چاہ رہی ہیں کہ الیکشن نہ ہوں، لیٹ ہوں یا ملتوی ہو جائیں، یا ابھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو زیادہ ٹائم مل جائے۔ تو یہ کوئی قوتیں ایسی، ایک سپریم کورٹ کا واحد ایسا ادارہ ہے جو ڈٹ کر کھڑا ہے اور جو کہتا ہے کہ الیکشن صرف اور صرف جو ہے نا وہ 8 فروری کو ہوں گے، اور یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ لیکن بعض کچھ حالات اس طرح لگ رہے ہیں کہ الیکشن جو ادارے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ لیٹ ہوں یا ملتوی ہو جائیں۔ جس طرح کامران خان صاحب کی آپ ٹویٹس دیکھ رہے ہیں، وہ بہت بڑے اینکر ہیں۔ جس طرح پہلے وہ کرپشن کی غضب کہانیاں سنایا کرتے تھے، ابھی ان کی ٹویٹ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ اتنی اوپر جا رہی ہے، اور اتنے اچھا بزنس کے جو انڈیکیشن ہے، بزنس اوپر جا رہا ہے، سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے، اس کے پوائنٹس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ بھی پہلے پوائنٹس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ گراوٹ اس میں آ رہی ہے، اور ایک دن میں 1500 پوائنٹ گر گئی۔ تو کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے، لیکن کامران صاحب جو ان کی ٹویٹ کے مطابق جو ہے نا وہ بزنس اچھا ہے، اور الیکشن ابھی نہیں ہونے چاہیے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یو اے ای اور سعودی عربیہ سے جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ انویسٹمنٹ دیں گے، لیکن اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد پھر وہی دھرنے، ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، الیکشن کے بعد میں یہ جو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو نہیں مانیں گی کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، تو اس سے بہتر ہے یہی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہی اپنا جو ہے نا جو ٹینیور ہے اس کو بڑھائے۔ تو ابھی جو انہوں نے ان کے مطابق دیکھیں جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے، کافی وہ بڑے ہوسٹ ہیں، پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں دنیا ٹی وی میں، اینکر ہیں، اور وہ بھی ان کی ٹویٹس دیکھ کر لگتا یہ ہے کہ وہ بھی بالکل جو ہے نا الیکشن کے حق میں نہیں ہیں، وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہوں۔ بہرحال یہ ہے کہ میرے خیال میں الیکشن ہونے چاہیے، اور مزید ڈیلے کرنے سے اور زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے آگے چل کے، لیکن سپریم کورٹ ڈٹی ہوئی ہے کہ الیکشن جو ہے نا 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں صنم جاوید صاحبہ کی۔ صنم جاوید صاحبہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف الیکشن لڑیں گی لاہور سے۔ تو گو کہ مریم نواز صاحبہ بھی پہلی دفعہ الیکشن لڑیں گی، پہلی دفعہ عملی سیاست میں آئیں گی۔ پہلے تو ان کا خاندان سارا سیاسی ہے، اور انہوں نے جو آنکھ کھولی تو سیاسی گھرانے میں کھولی، تو صنم جاوید صاحبہ تو نہیں ہیں۔ اور اگر صنم جاوید صاحبہ نے مریم نواز کو ہرا دیا تو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہوگی، اور اپسیٹ بھی ہوگا۔ اور اگر مریم نواز نے صنم جاوید صاحبہ کو ہرا دیا تو یہ ایک معمولی بات ہوگی۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ اندرا گاندھی 1977 ایمرجنسی کے بعد جو الیکشن ہوئے تھے، سٹنگ وزیر اعظم تھی، لیکن وہ الہ آباد سے الیکشن ہار گئی تھی۔ تو 2 مرتبہ پہلے بھی وہ وزیر اعظم رہ چکی تھی، اور یہ بہت بڑا اپسیٹ تھا کانگریس کے لیے، اور وہ اندرا گاندھی ادھر سے ہار گئی تھی۔
تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ صنم جاوید صاحبہ مریم نواز کو ہرا دیں. تو یہ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت بڑا اپسیٹ ہوگا. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. ابھی جو ہے وہ آج چیئرمین پی ٹی آئی جو بیرسٹر گور علی خان نے انہوں نے کہا ہے کہ جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ 3 جگہ سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے. میاں والی، لاہور اور اسلام آباد سے ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے. وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ہمیں کنونشن کا کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، ہمارے جو امیدوار ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہو رہے ان سے، بلکہ نومینیشن پیپر چھینے جا رہے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے تاکہ ہم الیکشن لڑ سکیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف جو ہے نا وہ امپائر کے ساتھ مل کر کھیل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمشنر کے مستعفی ہونے کا مطالبہ ہے وہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. ابھی الیکشن کے شیڈیول کا اعلان ہو گیا ہے، 8 فروری کو الیکشن ہوں گے اور کاغذات نامزدگی کی وصولیاں بھی کر رہا ہے جو الیکشن کمیشن نے. ابھی وہ نومینیشن پیپر دے رہا ہے امیدواران کو. تو ابھی اگر یہ مستعفی ہو جاتے ہیں تو پھر الیکشن میں ڈیلے ہو سکتا ہے، مؤخر ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ابھی ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ الیکشن کمشنر اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں. تو اس سلسلے میں اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ نون لیگ کی پالیسی لگتی ہے کہ الیکشن ڈیلے ہوں. جو بار ایسوسی ایشن ہے یہ نون لیگ کی بولی بول رہے ہیں. تو دیکھیں ابھی کیا ہوگا اس سلسلے میں. الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے، اور کیونکہ اگر الیکشن لیٹ ہوئے تو اس میں مزید پیچیدگیاں ہوں گی جو ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اگر ایک گورنمنٹ آ جائے گی، اگر وہ اسٹیبل ہوگی تو ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا. لیکن اگر الیکشن نہ ہوئے، یہی جو گورنمنٹ ہے کیئر ٹیکر، اسی نے اگر آگے چلنا ہے تو پھر یہ کون سے قانون کے ساتھ چلے گی اور کیا اس میں آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی. تو اس سلسلے میں چاہیے یہ کہ الیکشن جو سپریم کورٹ نے ڈیٹ دی ہے بالکل اپنے ٹائم پہ ہو اور فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. تمام پارٹیوں کو جو ہے وہ یکساں مواقع دیے جائیں تاکہ وہ الیکشن اپنی کمپین کر سکیں، اپنی امیدواران کو جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تیار کر سکیں، اپنی کمپین کھلے طریقے سے کر سکیں. جہاں کنونشن کرنے ہیں، جلسے کرنے ہیں، جلوس کرنے ہیں، ان سب کو اجازت دینی چاہیے. اور جو لیڈران ہیں جن کو تھریٹ ہے، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے انتظامیہ سے، اور الیکشن جلسے سے پہلے ان کو ان سے اجازت لینی چاہیے اور ان کو معلومات فراہم کرنی چاہیے کہ یہ جلسے کی شیڈیول ہیں. تو ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی. آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ہو سکے تو شیئر کریں اور کمنٹ بھی اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں. آپ میری جو میں بات کرتا ہوں اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، تو آپ لازمی کمنٹ کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویلا کیسا لگا ہے. تو اس کے بعد چھوٹی سی بات، اپنا خیال رکھیں، اپنے خاندان کا خیال رکھیں، اور جو ارد گرد آپ کے لوگ بستے ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.